میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے بیچ ایک دوسرے کی محبت سے سکون حاصل کرنے اور لطف اندوز ہونے کی جو خواہش رکھی ہے، اس کا نام جماع ہے۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے شریعت اسلامی نے نکاح کا طریقہ بتایا ہے۔ نکاح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی اہم سنت ہے۔ نکاح آپسی پیار، اخلاص اور ہمدردی کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ نکاح سے دو اجنبی لوگ رشتے میں بندھ جاتے ہیں اور زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھی اور ہمدرد بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں۔ سورہ النساء۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے اور نواسے پیدا کیے۔ سورہ نحل۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی تمام چیزیں فائدہ اٹھانے کے لیے ہیں اور دنیا کی بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز نیک عورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مرد کسی عورت سے اس کی عزت شہرت کی وجہ سے نکاح کرے، اللہ اس کی ذلت بڑھا دے گا۔ جو مرد عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے، اللہ اس کی غریبی بڑھا دے گا۔ جو مرد عورت سے اس کے خاندان حسب کی وجہ سے نکاح کرے، اللہ اس کے کمینے پن میں اضافہ کرے گا۔ لیکن جو مرد پاک دامنی کے لیے، بری نظر سے بچنے کے لیے یا رشتہ داری نبھانے کے لیے نکاح کرے، اللہ اس مرد اور عورت کے رشتے میں برکت عطا فرمائے گا۔ سنی بہشتی زیور، پیج 228۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نکاح کرنے والے کی نماز بنا نکاح والے کی نماز سے 40 یا 70 گنا زیادہ افضل ہے۔ قوت القلوب، جلد 2، پیج نمبر 464۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غریبی کی وجہ سے نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ اس کی پیشانی پر لکھ دو کہ اے سنت رسول کو چھوڑنے والے، تجھے قلت رزق کی بشارت ہو۔ نزہۃ المجالس، جلد 2، پیج نمبر 48۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم نے مجھ سے اپنا 2/3 دین بچا لیا۔ اسلام میں پردہ، پیج 521۔ اسلام میں نکاح سے مرد اور عورت کے بیچ ایک مذہبی اور دلی رشتہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ رشتہ پیار، محبت اور بھائی چارے کا ماحول بناتا ہے۔ نکاح سے دو اجنبیوں کے بیچ اجنبیت ختم ہو جاتی ہے اور ایک پاک رشتہ قائم ہوتا ہے۔ یہ رشتہ صرف جنسی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اصلی مقصد ہے مرد اور عورت کو ملا کر ایک خوشحال زندگی بنانا اور انسانی نسل کو آگے بڑھانا۔ خدا نے انسان کا جوڑا بنایا تاکہ ان میں محبت رہے اور انسانیت کا سلسلہ جاری رہے۔ نکاح مرد کے لیے دل کے سکون اور گناہوں سے بچنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ اس سے انسان بہت سے گناہوں، خاص کر زنا سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے نکاح کو آدھا ایمان بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ سورہ روم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانو، تم میں سے جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ ضرور نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جس میں نکاح کی طاقت نہ ہو وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ شہوت یعنی خواہش کو کم کرتا ہے۔ بخاری شریف، جلد 2، پیج نمبر 758۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے نے جب نکاح کر لیا تو آدھا دین مکمل کر لیا، اب باقی آدھے دین کے لیے اللہ سے ڈرے۔ مشکات شریف، جلد 2، پیج نمبر 268۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت آتی ہے شیطان کی صورت میں اور جاتی بھی ہے شیطان کی صورت میں۔ جب تم کو کوئی عورت اچھی لگے اور اس کا خیال دل میں بیٹھ جائے تو چاہیے کہ فوراً اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس سے محبت کرے، کیونکہ یہ محبت اس کی خواہش نفسانی کو دور کر دے گی۔ مسلم شریف، جلد 1، پیج نمبر 449 450۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو
کوئی عورت اچھی معلوم ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر جائے اور اپنی بیوی کے قریب جائے، کیونکہ اس معاملے میں سب عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ مشکات شریف جلد 2 پیج 269۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے بیچ جو محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، ویسی محبت کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی۔ نکاح سے جو آپسی محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ابن ماجہ پیج نمبر 133۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کے بہت سے فائدے بتائے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہے: اولاد کا حاصل ہونا۔ نیک اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ انسان نکاح کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی نفسانی خواہش جو شیطان کا ہتھیار ہے اس سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے دین کی حفاظت کر لی۔ لیکن جو شخص نکاح نہیں کرتا وہ چاہے اپنی شرمگاہ کو بچا لے مگر اپنی آنکھوں کو بری نظر سے اور دل کو برے خیالوں سے نہیں بچا سکتا۔ نکاح کی وجہ سے انسان کو عورتوں سے محبت اور اپناپن محسوس ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہنسی مذاق اور دل بہلانے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اس سکون سے عبادت کا شوق تازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیشہ عبادت میں رہنا اداسی لاتا ہے۔ عورت گھر کا خیال رکھتی ہے، جیسے کھانا بنانا، برتن دھونا اور صفائی کرنا۔ اگر مرد یہ کام کرنے لگے تو وہ علم سیکھنے، نیک عمل کرنے اور عبادت کرنے سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے دین کے راستے میں عورت اپنے شوہر کی مددگار اور ساتھی ہوتی ہے۔ کیمیائے سعادت پیج 255۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ میرے طریقے پر نہیں۔ ابن ماجہ پیج نمبر 133۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے حضور طیب و طاہر یعنی پاک صاف جانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ ابن ماجہ پیج 134۔ نکاح کرنا سنت انبیاء ہے۔ جتنے انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے سبھی نے شادیاں کی، حتیٰ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ آپ نے شادی تو کی لیکن کسی وجہ سے جمع ہم بستری نہ کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آسمان سے نزول فرمائیں گے تو آپ شادی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ روح البیان جلد 1 پیج نمبر 73۔ نکاح اور اس کے حقوق ادا کرنے اور اولادوں کی تربیت میں مشغول رہنا نوافل میں مشغول ہونے سے بہتر ہے۔ بہار شریعت حصہ 7 پیج نمبر 5۔ مرد کے لیے کچھ حالات میں نکاح کرنا فرض اور کچھ میں واجب ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی آدمی دین مہر اور عورت کا خرچہ دینے کی طاقت رکھتا ہے اور اسے یقین ہے کہ اگر اس نے نکاح نہیں کیا تو وہ زنا کر لے گا تو اس پر نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر اسے شہوت یعنی خواہش کا اتنا اثر ہے کہ نکاح نہ کرنے سے غلط کام کرنے کا اندیشہ ہے تو اس پر نکاح کرنا واجب ہے۔ اگر حالات بیچ میں ہوں تو نکاح کرنا سنت موقدہ ہے، یعنی یہ بہت اچھا کام ہے۔ اگر کوئی شخص حرام سے بچنے، سنت پر چلنے یا اچھی اولاد کی امید سے نکاح کرتا ہے تو اسے ثواب ملے گا۔ اگر کسی کا ارادہ صرف خوشی یا شہوت پوری کرنے کا ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا مباح ہے، یعنی جائز ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ وہ نکاح کے بعد خرچہ نہیں اٹھا سکے گا یا عورت کے حق نہیں ادا کر سکے گا تو اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ اور اگر کسی کو ایسے حالات آنے کا ڈر ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کچھ حالات میں نکاح کرنا سنت ہے، کچھ میں فرض ہے، لیکن ہر حال میں یہ نہ تو سنت ہے اور نہ ہی فرض ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 5 پیج نمبر 581۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو، کیونکہ میں تمہاری وجہ سے امتوں پر فخر کروں گا۔ مشکات شریف جلد 2 پیج نمبر 267۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے ان کے مال کی وجہ سے شادی نہ کرو، کیونکہ جلدی ہی ان کا مال انہیں گھمنڈی بنا دے گا، بلکہ ان سے دینداری کی وجہ سے شادی کرو۔ اور دھیان رکھو، ایک سادھارن کالی یا نہ کٹی عورت جو دیندار ہو خوبصورت اور غیر دیندار عورت سے بہتر ہوتی ہے۔ ابن ماجہ پیج نمبر 133۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے محض ان کے حسن کی وجہ سے شادی نہ کرو، اس لیے کہ جلد ہی ان کا حسن ان کو برباد کر دے گا۔
ابن ماجہ پیج 133۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے تقوی، اللہ سے ڈر کے بعد سب سے بہترین چیز ایک نیک بیوی ہے، جو بیوی اپنے شوہر کی بات مانے، جب شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، اور اگر شوہر کوئی قسم کھائے تو وہ اسے پورا کرے، اگر شوہر گھر سے باہر جائے تو بیوی اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ ابن ماجہ پیج نمبر 133۔ صاحب رد المحتار فرماتے ہیں، کنواری عورت سے اور ایسی عورت سے نکاح کرنا بہتر ہے جس سے زیادہ اولاد ہونے کی امید ہو۔ بڑی عمر والی، برے طریقے سے رہنے والی یا اویدھ رشتے رکھنے والی عورت سے نکاح نہیں کرنا بہتر ہے۔ رد المحتار جلد 2 پیج نمبر 269۔ صاحب گنیہ فرماتے ہیں، نکاح کے لیے ایسی عورت چننی چاہیے جو اچھے خاندان سے ہو اور جو زیادہ اولاد پیدا کرنے میں سکچم ہو۔ گنیہ پیج نمبر 111۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بری ذاتی سے نکاح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بری نسل کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ دیندار لوگوں میں شادی کریں کیونکہ بچے پر نانا ماموں کی عادتوں اور حرکتوں کا بھی اثر پڑتا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 9 پیج نمبر 46۔ امام غزالی فرماتے ہیں، عورت ایسی ہونی چاہیے جو اچھے خاندان سے ہو، جس میں ایمانداری اور نیک دلی ہو، کیونکہ ایسے خاندان کی عورت اپنے بچوں کی تعلیم اور اچھی تربیت کا خیال رکھتی ہے۔ احیاء العلوم جلد 2 پیج نمبر 42۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی ایسی لڑکی سے نکاح کرے جو اپنے ساتھ خوب مال و دولت لے کر آئے اور حسین و جمیل بھی ہو لیکن دیندار نہ ہو، تو آپ ان کے ساتھ اچھی اور خوشحالی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ایسی عورت سے ہمیشہ گھر میں جھگڑے کا ماحول رہتا ہے، نتیجتاً ماں باپ سے الگ ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے جہاں آپ خوبصورتی اور مال و دولت کو دیکھتے ہیں، وہیں لڑکی کا تہذیب، رہن سہن، اخلاق و کردار اور خاندان کو ضرور دیکھیے، تبھی آپ ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی حسن و جمال یا مال و دولت کی خاطر کسی عورت سے نکاح کرے گا تو دونوں سے محروم رہے گا، اور دین کے لیے نکاح کرے گا تو دونوں مقصد پورے ہوں گے۔ کیمیائے سعادت پیج نمبر 260۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے سے پہلے عورتوں میں یہ صفات یعنی یہ عادتیں دیکھنی چاہیے۔ نمبر 1، عورت پارسا اور دیندار ہو۔ نمبر 2، اس کی عادت اور مزاج اچھے ہوں، خوش خلق اور ہنسمکھ ہو، کیونکہ بد مزاج عورت ناشکری اور بد زبان ہوتی ہے اور بات بات پر جھگڑا کرتی اور برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہے۔ نمبر 3، عورت خوبصورت اور حسین ہو، کیونکہ جتنی حسین ہوگی مرد کو اتنی ہی اس کے ساتھ محبت و الفت ہوگی۔ نمبر 4، مہر کم ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں میں وہ عورت بہت اچھی ہے جس کا مہر کم ہو۔ نمبر 5، عورت بانجھ نہ ہو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پرانا بوریا جو گھر کے کونے میں پڑا ہوا ہو وہ بانجھ عورت سے زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 6، عورت نوجوان اور کنواری ہو، کیونکہ ایسی عورت کو شوہر سے زیادہ محبت ہوگی۔ نمبر 7، عورت اچھے اور دیندار خاندان کی ہو، کیونکہ بددین گھرانے کی عورت کے اخلاق و عادات اور چال و چلن اچھے نہیں ہوتے۔ کیمیائے سعادت پیج نمبر 260۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے کی ہریالی سے بچو۔ آپ سے پوچھا گیا، گھوڑے کی ہریالی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بری نسل میں خوبصورت عورت سے۔ احیاء العلوم جلد 2 پیج نمبر 42۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت خوبصورت تو ہوتی ہے لیکن وہ پرہیزگار اور دیندار نہیں ہوتی، وہ بدمزاج، ناشکر اور زبان سے بدتمیزی کرتی ہے اور بنا وجہ مرد پر حکومت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایسی عورت کے ساتھ زندگی بتانا کٹھن اور تنگ ہو جاتا ہے اور دین میں بھی اثر پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھی نسل یعنی اچھے خاندان میں شادی کرو، کیونکہ بری نسل کا اثر وقت کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ احیاء العلوم جلد 2 پیج نمبر 42۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 وجہوں سے عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، مالداری۔ نمبر 2، شرافت خاندان۔ نمبر 3، خوبصورتی۔ نمبر 4، دینداری۔ لیکن تم دیندار عورت کو اختیار کرو، یعنی عام طور پر لوگ
عورت کے مال و جمال اور خاندان پر نظر رکھتے ہیں، انہی چیزوں کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، مگر تم دینداری عورت کی تمام چیزوں سے پہلے دیکھو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دیندار عورت سے شادی کرنا بہتر ہے۔ دیندار عورت شوہر کی فرما بردار اور خدمتگار ہوتی ہے، تھوڑی روزی پر قناعت کر لیتی ہے، شوہر کی عیب جوئی نہیں کرتی ہے۔ اس کے برخلاف دین سے دور عورتیں نہ شکر گزار، نافرمان اور شوہر کی دوسروں کے سامنے برائی بیان کرنے والی ہوتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، عورت کو صرف دین کے لیے پسند کرنا چاہیے، نہ کہ صرف اس کی خوبصورتی کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی صرف خوبصورتی کے لیے نہیں کرنی چاہیے، لیکن خوبصورتی کو نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نکاح کرنے سے صرف اولاد حاصل کرنا اور سنت نبوی پر عمل کرنا ہی کسی شخص کا مقصد ہے، خوبصورتی نہیں چاہتا، تو یہ پرہیزگاری ہے۔ کیمیائے سعادت، پیج نمبر 260۔ فاسق آدمی اگر وہ خود پرہیزگار نہ ہو تو وہ متقی لڑکی کے لیے صحیح نہیں ہوتا، بھلے ہی وہ لڑکی خود متقی ہو۔ اسی طرح ایک سنی عورت کا نکاح کسی بد مذہب آدمی سے نہیں ہو سکتا، چاہے اس کی بد مذہبی کفر تک نہ پہنچی ہو۔ اور اگر بد مذہب کا معاملہ کفر ہونے تک پہنچ چکا ہو تو ایسے لوگوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوتے، جیسے آج کل کے دیوبندی، وہابی، رافضی وغیرہ۔ بہار شریعت، حصہ 7، پیج نمبر 46۔ سنی مرد یا عورت کا رافضی، وہابی، دیوبندی، قادیانی، نیچری، چکڑالوی وغیرہ جتنے مرتدین ہیں، ان کے مرد عورت میں سے کسی سے نکاح نہیں ہوگا۔ اگر نکاح کیا تو نکاح باطل ہوگا، ان سے ہم بستری خالص زنا ہوگا اور اولاد ولد الزنا ہوگی۔ المفلوج، حصہ 2، پیج نمبر 107۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کسی دیندار با اخلاق لڑکے کا رشتہ آئے تو تم اس رشتے کو قبول کر لو، ورنہ زمین میں فتنے اور بڑے بڑے فساد ظاہر ہوں گے۔ یعنی اگر ایسے آدمی سے نکاح نہ کرو گے بلکہ مالدار جگہ تلاش کرو گے تو ایسی صورت میں بہت سی لڑکیاں اور بہت سے لڑکے بلا شادی کے رہ جائیں گے، جس کے باعث دنیا میں زنا کی کثرت ہو جائے گی۔ ترمذی شریف، جلد 1، پیج نمبر 128۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ نکاح کے بارے میں آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔